السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل راکس انٹرٹینمنٹ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں رینٹ لاو لیب ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے۔ ایپیسوڈ 2 رینٹ لاو لیب میں آپ دیکھیں گے جو ایپیسوڈ کا آغاز پچھلی کس کے بعد ہوتا ہے، جہاں کلیری اور ایرس کے درمیان ایک عجیب مگر دلچسپ اب باقاعدگی سے کلیری شراکت داری قائم ہو چکی ہے۔ ایرس کی مدد کر رہی ہے تاکہ وہ اپنی نئی رومانی جاسوسی ناول کے لیے محبت کے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ ایک مشہور مصنفہ ہے جس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت کتابوں، تحقیق اور تنہائی میں گزارا ہے، اور اس کا نام ایرس ہے۔ وہ انسانی جذبات کے بارے میں لکھ تو سکتی ہے، لیکن انہیں محسوس کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ اسی کمی کی خدمات لاو لیب کو پورا کرنے کے لیے اس نے جو اپنی خاموشی، مزاجی اعتماد کلیری حاصل کی ہے اور لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے، اب اس کی محبت کی رہنما بن چکی ہے۔ ایک صبح ایرس کلیری کو اپنے گھر بلاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں نوٹ بک اور درجنوں صفحات ہوتے ہیں جن پر اس کی نئی کہانی کے مناظر لکھ کے ہوتے ہیں۔ وہ کلیری کو بتاتی ہے کہ آج انہیں مختلف رومانی حالات کا تجربہ کرنا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ حقیقی جذبات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا جو منظر ہوتا ہے، ایک کیفے میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ کلیری اور ایرس ایک عام جوڑوں کی طرح بیٹھتی ہے۔ کلیری ہنستے ہوئے گفتگو شروع کرتی ہے، جبکہ ایرس ہر چھوٹی حرکت کو غور سے نوٹ کرتی رہتی ہے۔ جب کلیری بھی اختیار مسکراتی ہے تو ایرس چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ کسی کی مسکراہٹ انسان کی توجہ کو اس قدر اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ بعد میں دونوں ایک پارک میں جاتی ہے جہاں ایرس ایک اور منظر آزمانا چاہتی ہے۔ اس منظر میں دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خاموشی سے وقت گزارتے ہیں۔ کلیری شروع میں اسے عجیب سمجھتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ خاموشی بھی دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کرنے لگتی ہے۔ بغیر کسی لفظ کے وہ ایک دوسرے کو موجودگی کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ اسی دوران لاو لیب کے دفتر میں بھی ان دونوں کے بارے میں باتیں ہونے لگتی ہے۔ کلیری کی دوستیں مذاق میں کہتی ہے کہ وہ اپنے کام سے کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے جڑ گئی ہے۔ کلیری ان باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ خود بھی محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ ایرس اب اس کے لیے صرف ایک کلائنٹ نہیں رہی۔ شام کے وقت ایک غیر متوقع واقعہ پیش آتی ہے۔ اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اور کلیری اور ایرس ایک چھوٹے سے بس اسٹاپ کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایرس اپنی کہانی میں لکھنا چاہتی تھی۔ بارش کی بوندیں ارد گرد کر رہی ہوتی ہے، جبکہ دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب کھڑی ہوتی ہیں۔ کلیری ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی خود بہترین کہانیاں لکھ دیتی ہے۔ ایرس اس کی بات سن کر مسکرا دیتی ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ نیا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ کلیری کو غور سے دیکھتی ہے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک تجربے کا حصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کی موجودگی اسے سکون دیتی ہے۔ کلیری بھی ایرس کی بدلتی ہوئی نظروں کو محسوس کرتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی۔ اگلے دن ایرس اپنے نوٹ بک میں لکھتی ہے کہ محبت شاید وہ احساس ہے جب کسی شخص کی موجودگی عام لمحوں میں کو بھی خاص بنا دیتی ہے۔ یہ جملہ لکھتے وقت اس کے ذہن میں صرف کلیری کی تصویر ہوتی ہے۔ ایپیسوڈ ایک اور منظر ایرس کے دوسرے حصے میں آزمانا چاہتی ہے۔ اس بار سے ایک ایسے لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں دو کردار ایک دوسرے کے پہلے تو کلیری کے بارے میں اپنی بیان کرے ہچکچاتی ہے، لیکن پھر وہ کھول کر بات کرتی ہے۔ وہ ایرس سے کہتی ہے
خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ کلیری محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جب صحیح شخص مل جائے تو انسان اپنے سارے خوف بھول جاتا ہے۔ یہ الفاظ اس کی کلیری کا نام لیتی ہے۔ کلیری آہستہ سے ایرس کی طرف دیکھتی ہے، چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک جاتا ہے۔ دونوں کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ اسی لمحے ایرس کے فون پر ایک کال آ جاتی ہے جو اس خوبصورت لمحے کو توڑ دیتی ہے۔ کلیری ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ جاتی ہے جبکہ ایرس خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے۔ ایپیسوڈ 2 کا اختتام اس احساس کے ساتھ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان کچھ بدل رہا ہے۔ جو سفر صرف ایک ناول کی تحقیق کے طور پر شروع ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ حقیقی جذبات میں تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کیا ایرس پہلی بار محبت کا تجربہ کرنے والی ہے؟ کیا کلیری اپنے دل کی جذبات کا اعتراف کر پائے گی؟ اور کیا لو ایکسپیریمنٹ یہ ایک حقیقی محبت کی کہانی بن جائے گا؟ یہ سوالات اگلی قسط کے لیے ناظرین کے دلوں میں تجسس پیدا کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایپیسوڈ 2 رینٹل لو لائف کی دلچسپ اور دل کی چھو لینے والی کہانی۔ کلیری اور ایرس کے درمیان بڑھتے ہوئی قربت نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اوقات ایک معمولی سا تجربہ بھی انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں اپنے دل کی بات سمجھ پائے گی یا پھر خوف اور غلط فہمیاں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی؟ آپ کے خیال میں ایرس کو پہلی محبت کا احساس ہوا ہے یا کلیری کو؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید گلاؤ ڈراموں کی دلچسپ کہانی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمارا یوٹیوب کا چینل راکس انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے فار ناؤ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد